بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی شادی کیسے ہوئی؟ کیسے مصر کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کی اور اس سے کتنی اولادیں ہوئی؟ کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ پاک نے جنت کیوں عطا فرمائی؟ اور کون سا ایسا کام کیا جو فرعون کی بیوی نے، جو کافر کی بیوی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئی؟ معزز ناظرین کرام، فرعون خدائی دعویٰ کرتا تھا، پھر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کا بدبخت بادشاہ تھا۔ اللہ پاک نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ فرعون کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ زمین نے۔ حضرت آسیہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب رشتہ بھجوایا گیا تو حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرتی تو میں آپ کے والدین کو قتل کر دوں گا، اور انہوں نے زبردستی شادی کروا لی۔ شادی کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو محفوظ رکھا۔ شادی کی پہلی رات جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اللہ پاک نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ وہ ساری زندگی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نامرد ہو گیا، اس لیے وہ حضرت آسیہ سے ہمبستری نہ کر سکا۔ حضرت آسیہ پاک دامن رہیں اور وہ ایک نیک خاتون تھی، اور جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن عورتوں کا نکاح ہوگا ان میں سے ایک حضرت آسیہ بھی شامل ہے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ اس کا مال لرزنے لگتا ہے اور وہ مال نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ پھر فرعون نے تمام نجومیوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ جو بھی لڑکا مصر میں پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر ایک نہر میں ڈال دیا۔ ایک نہر فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل میں داخل ہو گیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ ایک صندوق محل میں داخل ہو گیا تو انہوں نے صندوق کو کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا بچہ تھا۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور فرعون کو کہا کہ ہمارا ایک ہی بچہ ہوگا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھڈک ہوگا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے ان کو اپنے بیٹے کا نام دے دیا اور اس کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے کہا تم رکھو اس کے پاس، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہوں نے محل میں جادوگروں کا مقابلہ کیا، اور یہ اس جادوگروں کا مقابلہ دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اور جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تو لوگوں کو سجدہ کرنے کو کہا تو حضرت آسیہ نے انکار کر دیا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت شروع کر دی، اور اس کے بعد حضرت آسیہ پر ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ روایات میں لکھا جاتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پیروں کے درمیان کیل ٹھونک کر ان کو ایک گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ پھر بھی فرعون اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور اسی ایک نیکی کی وجہ سے حضرت آسیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔